بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یوتھ وائس اور میں ہوں نازش خٹک. ناظرین، آج ہم موجود ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں، جہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ پر کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں بہت ساری یونیورسٹیز سے آئے ہیں. انہوں نے شرکت کی ہے، نہ صرف شرکت کی ہے بلکہ 2 مہینے کا ایک فیلوشپ پروگرام بھی کیا ہے. اب یہ سبجیکٹ کیا ہے اس کانفرنس کا؟ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ جو کہ ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں، کشمیر، مسئلہ کشمیر. مسئلہ کشمیر کیا ہے، اس کو جاننے کی کتنی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پاکستان نے ہر فورم پر، ایون کہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی آواز اٹھائی ہے، ہر جگہ بڑھ چڑھ کر کشمیری بھائیوں کا ساتھ دیا ہے، اور اسی مقصد کے حصول کے لیے کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو آگے آنے والی ہماری جنریشن ہے، ان کو بھی اس مسئلے سے آگاہی ہو اور وہ بھی اپنا کردار بڑھ چڑھ کر ادا کریں، اور وہ کوشش کریں کہ وہ بھی جتنا ہو سکے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ان کی وابستگی جو ہے وہ جڑی رہے. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ایک نوجوان طالبہ. ان سے جانتے ہیں ختیجہ ملک کہ ان کی کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کشمیر ایشو کو لے کر. اس طرح کی جو کانفرنسز ہوتی ہیں جس میں ہم جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کو اویئرنیس دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیا لگتا ہے اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے؟ ہماری نوجوان نسل اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ جانیں؟ جی بہت زیادہ ہوتا ہے، مطلب کہ اس طرح سے کہ سب کو ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ، مطلب جس نے ایجوکیشن کی ہے سب کو پتہ ہے کہ پراپر طریقے سے ان کو رائٹس دینے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ ایجوکیٹڈ پیپل کو ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ہیلپ کر کے ان کی جو ہے سپورٹ کرنی ہے، جس طرح سے تھرو سوشل میڈیا، تھرو کانفرنسز، جتنا مطلب جو ہو سکے ہم جو ہے وہ ہم نے اویئرنیس جو ہے وہ اسپریڈ کرنی ہے، ان کی ہیلپ کرنی ہے. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے یاسر احمد، جو کہ جی بی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ فیلوشپ پروگرام کا بھی حصہ تھے. ان سے جانتے ہیں کہ اس فیلوشپ پروگرام سے پہلے ان کی کشمیر کے سبجیکٹ پہ کتنا انڈرسٹینڈنگ تھی، اور اب ان کو لگتا ہے کہ ان کو کتنی انڈرسٹینڈنگ مل گئی ہے اور یہ کیا کرنا چاہیں گے اس ایشو سے حوالے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کشمیر ایشو کا جو مین روٹ کازز ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ جو ہیں ان کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کانفرنسز، یہ سیمینارز وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم کشمیر ایشو کے جو روٹ کازز ہیں، جو ہماری نوجوان نسل ہے، وہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے اور اپنا کردار جتنا زیادہ ہو سکے، اپنا کردار تھرو سوشل میڈیا اینڈ تھرو ادر مینس جو ان کے بس میں ہیں وہ اپنا کردار ادا کر سکے، تاکہ جو انڈیا جو ہے ایلیگلی کشمیر کو اوکوپائی کیا ہوا اور وہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی، سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز ہیں ان کی وائلیشن ہو رہی. اس لیے یہ اس طرح کے سیمینارز وغیرہ ہوں گے تو پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکیں. کشمیر کی جو ہسٹری ہے، پہلے کشمیر کا جو اسٹریٹجک پوائنٹ ہے اس کے بارے میں ہم نے جانا، اس کے بعد کشمیر کی جو جغرافی ہے اس کے بارے میں، اینڈ سیکنڈلی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وہاں کی جو ڈیموگرافکس ہے وہ کیسی ہیں. وہاں پہ مسلم میجورٹی پاپولیشن تھی پہلے اور ابھی بھی ہے، لیکن آہستہ آہستہ انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ وہاں کی جو مسلم میجورٹی پاپولیشن ہے اس کو ہندو میجورٹی پاپولیشن میں کنورٹ کیا جائے. 370 اور 35A کا خاتمہ بھی اسی وجہ سے کیا گیا. اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی، ان 2 آرٹیکلز کے بارے میں آپ کی کیا جانکاری ہے کہ اس سے پہلے جو ہے ان آرٹیکلز کے ہوتے ہوئے وہاں کی کشمیریوں کو کون سے اختیارات حاصل تھے جو ان آرٹیکلز کے خاتمے کے بعد ان سے چھین لیے گئے؟ آن دا پیپر ہمارے پاس آرٹیکلس کانسٹیٹیوشن وغیرہ ریٹن فارم میں ہوتے ہیں، لیکن جو ہے انٹرنیشنل فورم پہ آپ دیکھیں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے وہاں مائٹ اس رائٹ چلتا ہے، جس کی لاٹھی اس کا بیس. انڈیا جو ہے یہ آرٹیکلس پہلے سے تھے لیکن ہیومن رائٹس کی وائلیشن پہلے سے ہو رہی تھی، لیکن جب انڈیا نے ان آرٹیکلس کو ایبروگیٹ کر لیا اس کے بعد تو بالکل یہ ہیومن رائٹس کی کوئی نام کی چیز ہے ہی نہیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہے زہرا احمد. ان سے جانتے ہیں، فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے، لیکن کشمیر مسئلے کے لیے ان کی بھی سنجیدگی دیکھے کہ وہاں سے ہی یہ فیلوشپ پروگرام میں حصہ لے رہی تھی اور اب یہ کانفرنس اٹینڈ کرنے آئی ہے. ان سے جانتی ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق مسئلہ کشمیر جو برسوں سے، کئی دہائیوں سے ایسے ہی اٹکا پڑا ہے، کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گی کہ ہماری نوجوان اس میں کیسے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے کہ کشمیر ایشو ہمیں چھوٹے ہوتے سے پتہ چل رہا ہے کہ اٹس این انڈین آکوپیشن، ایلیگل انڈین آکوپیشن ہے کشمیر. بٹ اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو صرف یہ انڈین آکوپیشن سے پہلے کشمیر کی ہسٹری سے ہی پاکستان کی انڈیپینڈنس سے یہ مسئلہ چلتا آ رہا ہے. سو اب ہمارے پاس جو کرنٹ ڈیموگرافکس ہے اس کے، کہ جب انڈیا نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کیے ہیں تو اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ کشمیر سے اس کا ایک اسپیشل اسٹیٹس چھین لیا گیا ہے اور نان کشمیریز آر الاؤڈ ٹو ہیو پراپرٹی ان دیئر. سو جو
جو کہ ڈیموگرافکس چینج کرنے کی بہت بڑی ایک فیکٹر ہے، جس سے اگر اب یہاں پہ بائیلیٹرل الیکشنز کروا بھی لیے جائیں تو ان فیوچر دیر از اے ہائی چانس کہ وہ بائیلیٹرل الیکشنز بھی انڈیا کے حق میں ہیں، کیونکہ وہاں پہ انڈینس وہاں پہ پلانٹ کیے جا رہے ہیں خود انڈین گورنمنٹ کے لیے. سو یہ پوری کی پوری اس مسئلے اس کانفلکٹ کی ڈیموگرافکس چینج کر کے رکھ دیتا ہے. سو جو ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمیں ڈیفینیٹلی اویئرنیس پوری دنیا کو دینی چاہیے کہ وٹ ایکچولی دس ایشو از، دس از مور دین اے اسٹریٹجک کانفلکٹ بٹوین ٹو اسٹیٹس. اور وہاں پہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں وہ تو بہت بہت برے حالات ہیں وہاں پہ. سو بیسیکلی ہمارا ایز اے یوتھ کام یہ ہے کہ ہم اویئرنیس دیں، ہم اس طرح کی کانفرنسز کنڈکٹ کریں، اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں اور اپنے سوشل میڈیا یا پھر اپنے آرٹیکلز اور رائٹنگس کے تھرو مزید اویئرنیس پھیلا سکیں کہ وٹ وی ایکچولی ہیو ٹو ڈو اباؤٹ اٹ. جو انڈین گورنمنٹ ہے دیٹ وہ ڈرتی ہے آواز اٹھانے سے اور نوجوانوں سے، کیونکہ نوجوان اپنے اندر ایک جذبہ رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنی آواز آگے دنیا کو بتا سکیں کہ ایکچولی یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. سنس دے ہیو کیپچرڈ اے لاٹ آف اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز دیئر ٹو مطلب اسٹاپ دا ایجوکیشن اباؤٹ دس ٹاپک. آپ اپنے جیسے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ کشمیر ایشو کے حوالے سے اپنی آواز اٹھائیں اور کشمیر بہن بھائیوں کا ساتھ دیں؟ ہمارے فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بہاف پر وی شوڈ رائٹ اباؤٹ اٹ، وی شوڈ کنڈکٹ کانفرنسز اباؤٹ اٹ، اینڈ وی شوڈ ایون لائک ٹائم ٹو ٹائم ہمیں ایک پبلکلی بھی پروٹیسٹ وغیرہ کرنے چاہیے تاکہ ہم دنیا کو ایک کلیئر میسیج دے سکیں کہ ایکچولی وہاں پہ ہو کیا رہا ہے اور ہم چاہتے کیا ہیں. اصل میں اٹس ناٹ اباؤٹ انڈیا، اٹس ناٹ اباؤٹ پاکستان، اٹس اباؤٹ وٹ کشمیریز وانٹ. سو اٹس آر ریسپانسبلٹی بینگ دیئر بردرز ٹو ٹیل دا ورلڈ دیٹ وٹ دے وانٹ. سو اٹس آن اس ناؤ. بالکل، تھینک یو سو مچ. اور بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ اس حل جو ہیں وہ بے شک مذاکرات کے ذریعے ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں جو ہے کانفرنسز اور اویئرنیس پھیلانی چاہیے، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں ان کے ساتھ کھڑے رہنا ہوگا اور ہمیں انہیں بھی یہ یقین دلانا ہوگا کہ ہم ہر لمحہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے خرم رحمان، کوہاٹ سے ان کا تعلق ہے اور کشمیر کی ساتھ ساتھ انہوں نے کے پی کے کی بھی ریپرزنٹیشن یہاں دکھائی ہے، نمائندگی دکھائی ہے. سو اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کشمیر ایشو کے حوالے سے سب سے پہلے جاننا چاہوں گی کہ کشمیر ایشو آپ کے خیال سے آپ نے جتنے ابھی کانفرنس آپ نے اٹینڈ کی، اس سے پہلے آپ نے فیلوشپ اٹینڈ کی، تو یہ بتائیں آپ کی جانکاری کے مطابق آپ کس طرح دیکھتے ہیں کشمیر ایشو؟ جتنی بھی پرنسلی اسٹیٹس تھی ان کو یہ رائٹ دے دیا گیا کہ وہ پاکستان کو چوز کرے یا پھر وہ انڈیا کو چوز کرے. تو جو کشمیر کے مہاراجا ہری سنگھ تھے، ڈسپائٹ کہ وہاں پہ میجورٹی 77% میجورٹی مسلم میجورٹی تھی، بٹ اس کے ڈسپائٹ اس نے ایک ایکسیشن سائن کیا ود پیپل آف انڈیا، جو کہ اس میجورٹی مسلم کی وائلیشن تھی، کیونکہ ان کی فریڈم آف رائٹ کی، ان کی ساورنٹی کی وائلیشن کی. اینڈ دین پاکستان اور انڈیا کے درمیان جتنی بھی ریلیشن رہے وہ بہت زیادہ ہاسٹائل ریلیشن رہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو 42 کی وار، پھر 65 کا وار، پھر اس کے بعد ہم 71 کا دیکھ سکتے ہیں، پھر 99 کا. تو یہ جو ایشو ہے یہ کرنٹلی پورے ایک ریجنل ایشو ہے، اور جس کی وجہ سے پوری ریجنل جو اسٹیبلٹی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی آ رہی ہے. بیکاز دیز ٹو اسٹیٹس آر نیوکلیئر اسٹیٹ اینڈ ہیونگ دیز نیوکلیئر ویپنز، یہ بھی پاسبل ہے کہ مائٹ ان فیوچر کہ یہ نیوکلیئر وار کی طرف جائیں بیکاز آف دس ایشو. بیکاز دونوں کنٹریز اس کو کلیم کرتی ہیں کہ یہ ہمارا پارٹ ہے، اور دے ہیونگ لائک ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ڈپلومیٹیکلی ٹاکس کریں. اٹس ناٹ لائک وار ایشو. کسی بھی ہم ایک گلوبل ایک انٹرنیشنل ایریا میں رہ رہے ہیں، ایک گلوبلائز ریجن میں رہ رہے ہیں، جہاں پہ اسٹیٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈپلومیٹیکلی ٹاکس کر سکتی ہیں، نیگوشیشن کر سکتی ہیں، کانفلکٹس کو ریزالو کر سکتی ہیں، ناٹ ٹو وار. جتنی ریزولوشنز 18 کے قریب ابھی تک یونائٹڈ نیشن میں پاس ہو چکی ہیں، لیکن ان ریزولوشنز کی ہمیں کوئی خاطر خواہ نتائج نظر نہیں آ رہے ہیں. ان کے پاس ہونے کے باوجود ابھی تک اس پہ ہمیں عمل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا. کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا بھارت کی وجہ سے بہت سے لوگ خوفزدہ ہیں، بہت سے ممالک، یا کوئی اور ڈائنامکس ہیں؟ پاکستان جو ہے یونائٹڈ نیشن پہ، پاکستان OIC پہ جو ایک آرگنائزیشن ہے، اس پہ بھی اپنا ایک ایجنڈا پروموٹ کر رہا ہے، اور اپنی جو ہے اپنی جتنی بھی ان کی ٹیبل ٹاکس ہیں وہ چلتی آ رہی ہیں. بٹ اگر ہم دیکھیں کہ انڈیا نے جس طرح ڈپلومیٹیکلی اپنے آپ کو اسٹیبل کیا فرام انڈیپینڈنس، ان کی ریلیشن کیسے رہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں ہسٹوریکلی تو جو انڈیا ہے وہ پہلے نان الائنمنٹ موومنٹ کا حصہ رہا ہے. انہوں نے اپنی ریلیشن بہت زیادہ اچھی طریقے سے اسٹیبل کی ود موسٹ آف دی میجر پاور، جس طرح ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے، جس طرح انہوں نے اپنی ریلیشن اسٹیبل کیے USSR کے ساتھ، USA کے ساتھ. سو دیٹس وائی دے آر ان اے بیٹر پوزیشن کہ مینٹین دیز تھنگز ویری کیئرفلی.
BJP हुकूमत जो है वो हमेशा कश्मीर में माइनॉरिटी राइट्स को सिरे से ही खातिर ख्वाह नहीं लाती है और वो जितनी उनसे हो सकती है वो उनकी हकूक़ को जो है ज़दोकोब करने की कोशिश करते हैं. इस बारे में क्या कहता है, इस पर ह्यूमन राइट्स की क्यों अभी तक कोई वॉचडॉग हमें नहीं नज़र आई कि वो कुछ करना चाह रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? ह्यूमन राइट वायलेशन जो है लाइक दे आर इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ थिंग्स. लाइक अगर हम देखते हैं कि गुजरात में 2002 में इन्होंने मुस्लिम्स का जो है बहुत ज़्यादा रेप किया था, मुस्लिम मेजॉरिटी को बहुत ज़्यादा की मुश्किलात का सामना करना पड़ा. बट अगर हम देखते हैं तो उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, दे आर वेरी गुड टू इस्टेब्लिश एंड दे आर वेरी गुड इनफ कि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहे हैं, उनकी वजह से दे आर जो कंट्रीज़ हैं वो फिर वो मोस्टली यही बात आ जाती है कि माइट इज़ राइट और कंट्री जो है हर एक कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करती है. तो और इंडिया की जो प्रेजेंस है इस रीजन में वो यही है कि वो कि यूएसए भी यही चाहता है कि वो थ्रू इंडिया चाइना को जो है काउंटर कर सके. सो दैट्स व्हाई मेजर पावर इग्नोरिंग दिस इश्यूज. बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम, बहुत अच्छी बात की आपने और बिल्कुल ऐसा ही है. हम इस मसले को सिर्फ टॉक्स के ज़रिए ही हल कर सकते हैं और इसमें कश्मीरियों का जो हक़ खुद इरादियत है जो वो चाहते हैं कि उनको मिले वो हक़ दिलाएंगे तो ही इस मसले का हल मुमकिन है. जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक और नौजवान तालिब इल्म. इनका ताल्लुक करक से है, हामिद खटक. इनसे जानते हैं कि करक की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और स्पेशली नौजवानों की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, करक के सारे नौजवानों की. इनसे जानते हैं इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कश्मीर के इशू को लेकर. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. ये बताइए कि कश्मीर का इशू हम बचपन से सुनते आए हैं, कई दिहाइयों से वहाँ पर जो उनके खून की होली खेली जा रही है, उनके साथ जितने जुल्म सतम ढाए जा रहे हैं, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस इशू को लेकर? आजकल जो है ये सोशल मीडिया का दौर है, बहुत ही ज़्यादा प्रोपेगेंडा होते हैं, बहुत ही ऐसी चीज़ें होती हैं इंडिया की तरफ से. इंडिया उनका सोशल मीडिया और ये सारे प्रोपेगेंडा बहुत ही ज़्यादा मजबूत है. कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि हाँ, जैसे अभी PSL और IPL दोनों एक साथ ही स्टार्ट हुए हैं और मैचेस हो रहे हैं. उसने बोला कि हमारी व्यूज़ कम आती है, उनकी व्यूज़ ज़्यादा आती है, उनके लोग स्टेडियम में ज़्यादा होते हैं, हमारे कम होते हैं. तो मैंने उनको एक बात बता दी कि हमारी आबादी कितनी है, वो है तकरीबन 24-25 करोड़ और उनकी 130+ करोड़, मतलब इस तरह की उनकी आबादी है. तो जब उनकी आबादी डबल है, हमसे बहुत ही ज़्यादा है, तो ज़ाहिरी बात है उनकी व्यूवरशिप ज़्यादा आएगी. इसी तरह अगर कश्मीर के हवाले से हम देखें तो उनका जब उनका आबादी ज़्यादा है तो उनका प्रोपेगेंडा भी डबल होगा. तो इस प्रोपेगेंडा को हमें काउंटर करने के लिए हमें डबल मेहनत की ज़रूरत है. हमें प्रॉपर लोगों को बताना चाहिए, हमें आर्टिकल्स उनको रीडिंग ऐसी प्रोवाइड करनी चाहिए. और इंटरनेट पर जैसा कि हर दूसरा बंदा गाँव में अगर आप किसी को देखें तो वो कुछ करे या ना करे वो फेसबुक ज़रूर यूज़ करेगा. तो फेसबुक पे अगर वो इंडियन प्रोपेगेंडा देखेगा तो उनको इतना इल्म नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वो उस पर यकीन करेगा. सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर बंदे की एक एक्सेस है. हम ये नहीं कह सकते कि मैं एज ए स्टूडेंट या मैं एक आम बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते. हम बहुत कुछ कर सकते हैं. अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो ट्विटर पर एक ट्वीट तो कर सकते हैं. एक ऐसी वहाँ पर जो वाक़यात हो, जो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं उनके हवाले से एक ट्वीट या एक पोस्ट भी कर सकते हैं. तो मैं यही कहूँगा कि हमें सिविल सोसाइटीज़ को और इस तरह के लोगों को उजागर करना चाहिए, उनको बता देना चाहिए कि यही मसाइल हैं. बिल्कुल ऐसा ही है और कतरे कतरे से ही दरिया बनता है. जितनी हमारी आवाज़ एक एक करके ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ही ये एक साथ जमा हो के एक जंजीर बनेगी, तो ही हम उनकी ताकत को तोड़ सकेंगे. नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है हफ्सा मरियम. इनसे जानते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल को कश्मीर इशू के बारे में कितनी आगाही है. अस्सलाम वालेकुम हफ्सा. वालेकुम अस्सलाम. मैं सवाल रिपीट करना चाहूँगी. हमारी नौजवान नस्ल को, चाहे वो पाकिस्तान में है या अब पाकिस्तान से बाहर भी लोग पढ़ने गए हैं, उनको कश्मीर इशू के बारे में आगाही कितनी है आपके ख्याल से? कश्मीर इशू के बारे में आगाही जो है वो यूथ को जो है वो काफ़ी ज़्यादा है आई थिंक. और मतलब ये एक इशू ऐसा है कि इसके बारे में हर किसी को बात करनी चाहिए. और आजकल की जो हमारी यूथ है ना वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, बहुत ज़्यादा अच्छा जो उनको कंटेंट मिल जाता है और इस वजह से उनको जो नॉलेज है ना वो उनका बढ़ता ही रहता है. और हमारी यूथ भी यही चाहती है कि कश्मीर के बारे में आवाज़ उठाई जाए. ये सिर्फ दो मुल्कों का मसला अब नहीं रहा कि कश्मीर और पाकिस्तान या इंडिया और पाकिस्तान का मसला है, बल्कि एक पूरे खित्ते का मसला बन चुका है. और क्या लगता है आपको कि ये खित्ते में कितने खतरात लाहक कर सकता है अगर ये मसला बर वक्त हल ना किया गया? अगर इस इशू को रिजॉल्व ना किया जाए टाइम से तो ये इशू काफ़ी ज़्यादा बड़ा मसला बन सकता है.
اور ساؤتھ ایشیا کی جو اسٹیبلٹی ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس ایشو کو ریزالو کیا جائے, کیونکہ پاکستان بھی ایک میجر پاور ہے اور انڈیا بھی جو ہے ایک میجر پاور ہے. تو یہ جو ایشوز ہے وہ میجر پاورز کے درمیان ہے, اور یہ ساؤتھ ایشیا کے جو ریجن ہے اس میں بہت زیادہ انسٹیبلٹی کریٹ کرتا ہے. کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت ہے اس کے تھرو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اپنا حق خود جو ہے چننے کا حق دیا جائے, لیکن اس کے بارے میں بھارت جو ہے وہ ہر بار پیچھے ہٹ جاتا ہے. یونائٹڈ نیشنز نے بھی یہی ریزولوشنز پاس کرائی ہے کہ ان کو حق خود ارادیت دینا چاہیے. اس بارے میں کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس کا مسئلے کا حل صرف حق خود ارادیت سے ہی ممکن ہے؟ نہیں, حق خود ارادیت سے ممکن نہیں ہے. اگر ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا. اس کے لیے پاکستان اور انڈیا کو جو ہے وہ اپنے ایشوز یا اپنی جو لڑائی ہیں ان کو تھوڑا پیچھے رکھ کے اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے. سارے اختلافات بلا کر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا, مل جل کر اس پر بات کرنی ہوگی تو ہی اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن خان, لوور دیر سے ان کا تعلق ہے. ان سے جانتے ہیں کہ آج کل کے نوجوان کو کشمیر ایشو کے بارے میں کتنی آگاہی ہے, کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں, ان کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, ان کے عزتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے, بہت سے لوگوں کو جیلوں میں قید کیا گیا ہے, جائیدادیں ضبط کی گئی ہے, تو اب تک ہیومن رائٹس خاموش کیوں ہیں؟ ان کی جو مسجد ہے یا عبادت گاہ ہے وہ بند ہے, اس کو جو فنڈامنٹل رائٹس ہے یا ورشپس رائٹس ہے وہ نہیں مل رہے, جو کیونکہ کشمیر کے جو لوگ ہیں جو مسلمان ہیں وہ مائنارٹی میں ہے اب, اور انڈیا کے جو لوگ ہیں جو انڈینس آکوپیشنز ہے وہ اسٹرانگ ہے, ان کی اکثریت زیادہ ہے. تو اس لیے کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو جو حقوق ہے فنڈامنٹلز یا ورشپس حقوق ہے یا ایجوکیشن حقوق ہے, جتنے بھی ہیومن بینگس رائٹس ہیں اس کو نہیں مل رہے. لاسٹ میں اپنے جیسے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کے لیے اپنی آواز کس حد تک اٹھا سکتے ہیں؟ ماڈرن ٹائم ہے تو میرے خیال سے اگر فزیکلی کچھ نہیں کر سکتا تو میڈیا کے تھرو کشمیر کی جو وائس ہے, جو ظلم ہو رہی ہے ان کو میڈیا کے تھرو شیئر کرے, ساری دنیا کو یہ بتائے کہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہی ہے, جو ان کو حقوق نہیں مل رہے, اس کے بارے میں ساری دنیا کو یہ کلیئرلی بتائے. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علینا ظفر, جنہوں نے یہ سارا ایونٹ آرگنائز کرایا تھا. فیلوشپ بھی انہی کی مدد سے جو ہے وہ ممکن ہو سکا تھا. ان سے جانتے ہیں کہ بیسکلی اس یوتھ فورم کا جو کشمیر کے لیے یوتھ فورم فار کشمیر, اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے پیچھے کی سوچ کیا تھی, کیوں اس کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا. السلام علیکم علینا. وعلیکم السلام. سو بیسیکلی وائی ایف کے یوتھ فورم فار کشمیر از اے پلیٹ فارم جس کے تھرو ہم لوگ جو انڈین پروپیگنڈا ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, تاکہ ہم جو دنیا ہے اس کو کشمیریز کا نیریٹو بتا سکیں. ہمارے سیمینارز ہم لوگ اکثر کنڈکٹ کرواتے رہتے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں, بٹ وہ یا تو اسلام آباد میں ہوتے ہیں یا کشمیر میں. تو مین اس کے پیچھے ہمارا ریزن یہ تھی کہ ہم ایک ایسی کوئی چیز کرتے ہیں جس پہ ہم پاکستان کے جو ڈفرینٹ ایریاز ہیں, لائک پورے پاکستان سے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو ینگ جنریشن ہے, وہ پارٹیسپیٹ کر سکے اور ہم اس کو بتا سکیں کہ واٹ از ایکچولی کشمیر کانفلکٹ. سیکنڈلی پھر ہمارا یہ تھا کہ ہم لوگ ایک پراپر سیشن کریں جس میں, کیونکہ سیمینارز وغیرہ اور جو ورک شاپ ہوتی ہے وہ ہارڈلی 1 یا 1.5 آور کی ہوتی ہے. تو یہ ہمارا 2 months کی سیریز تھی جس میں ہم نے جو اس کے کشمیر کے ڈفرینٹ اینگلس سے اور جتنے بھی اسپیکٹس تھے سب کو ہائی لائٹ کیا, لائک اس کا جو کانفلکٹ کا انوائرمنٹ پہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے, اس کی جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں وہاں پہ وہ کون سی ہو رہی ہیں, جو لا وہاں پہ ہیومن رائٹس جو لا ہے انٹرنیشنل وہ کون سے وائلیٹ ہو رہے ہیں. دین سیکنڈلی وہاں پہ جو انڈیا کی جو ملٹری ہے وہاں پہ وہ کتنا زیادہ ہیویلی ملٹرائزڈ زون ہے وہ دنیا کا. تو یہ سب چیزیں ہمارا پوائنٹ تھا کہ ہم اس کو لوگوں تک پہنچا سکیں, جس کے لیے ہم نے جو ڈفرینٹ ایکسپرٹ اسپیکرس تھے, ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کے جو ہیڈ تھے, ڈائریکٹرس تھے, چیئر پرسن سے سوری, اور پھر اس کے بعد نہ صرف پاکستان سے بلکہ ہمارے پاس جو یو کے سے بھی اسپیکرس تھے, ہم لوگوں نے ان کو انوائٹ کیا. یو ایس سے ہمارے پاس فرینڈز آف کشمیر کی جو چیئر پرسن تھی انہوں نے ہمیں جوائن کیا, انہوں نے ایک سیشن لیا ہمارے ساتھ. اور موسٹ امپورٹنٹلی جو آکیوپائڈ ریجن کے جو لوگ تھے, انڈین آکیوپائڈ ریجن کے جو لوگ تھے, انہوں نے بھی آ کے لوگ اسٹوڈنٹس کو بتایا کہ وہاں پہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے اور انڈیا کیا پورٹری کر رہا ہے اور ہمیں دنیا کو کیا بتانا ہے. ہمارے جتنے طلباء نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اس فیلوشپ میں, کیا لگتا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, کتنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ یہاں سے جب باہر نکلیں گے وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کشمیر ایشو پہ؟ جو فرسٹ سیشن تھا اورینٹیشن سیشن, اس میں ہماری تھوڑی بہت بات چیت ہوئی اسٹوڈنٹس سے, تو ان لوگوں کا بس یہی تھا کہ کشمیر از اے ڈسپیوٹ جو کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہے. اور پھر اب جب ہم نے فیلوشپ پوری ہماری کمپلیٹ ہوئی ہے, ہم نے اینڈ پہ جب اس کا کنکلوڈنگ سیشن جو کیا اس میں وہی آسکڈ دیم کہ اب آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اس میں انہوں نے ہمیں اب ان کی اویئرنیس زیادہ ہو گئی تھی, مطلب انہوں نے صرف یہ اس کو ایز اے ایشو نہیں کہا کہ یہ
کہ کشمیر ایک صرف بائی لیٹرل ایشو ہے. انفیکٹ انہوں نے بتایا کہ اس میں UN بھی ایز اے پارٹی انوالوڈ ہے, کیونکہ یہ پراپر ایک کانفلکٹ کی یہ شیپ ہے, دو کنٹریز کے درمیان میں کانفلکٹ ہے یہ. دین سیکنڈلی پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ صرف ایک لائک یہ نہیں ہے کہ جو انڈیا ہے اور انڈیا لینا چاہتا ہے اور پاکستان لینا چاہتا ہے, اٹس ناٹ لائک دیٹ, بلکہ ریالٹی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو کشمیریز ہیں ان کو رائٹ دیا جائے ٹو پلیبسائٹ, تاکہ وہ خود ڈیسائیڈ کر سکیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, یا پھر ان دو کنٹری میں سے کس کے ساتھ وہ جانا چاہتے ہیں. دین پھر ان کو اس کے بارے میں ان کے ڈفرینٹ اینگلس کا پتہ چلا کہ صرف یہ ایک وہ جگہ کی بات نہیں ہے کہ یہ ایک ٹیریٹری ہے جو آکیوپائڈ ہے. انفیکٹ اس کی اور بھی بہت سارے جو ہمارے پاس ریپریکاشنز ہیں وہ ہیں, جس میں کہ ہمارا جو وہاں پہ انوائرمنٹ ہے وہ کیسے ہارم ہو رہا ہے ملٹری کی وجہ سے, بلٹس کی وجہ سے. جو چائلڈہڈ ہے, جو بچے ہیں وہاں پہ, ان کا جو سارا جو بچپن ہے وہ کیسے ایک ٹراماٹائز ہو رہا ہے, ان کو سائیکلوجیکل جو اس کی امپلیکیشنز ہیں وہ کیا ہو رہی ہیں. پھر ہم نے ہاف ویڈوز کے بارے میں, ہاف ویڈوز کا کانسیپٹ بچوں کے لیے بالکل نیو تھا, کیونکہ ان کو نہیں پتہ, ویڈوز کا پتہ تھا بٹ ہاف ویڈوز کا نہیں پتہ تھا. دین ہاف ویڈوز کے بارے میں ان کو پتہ چلا کہ یہ بھی ایک چیز ہے وہاں پہ کشمیریز میں, کہ وہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ کس طرح کے ٹارچر سے گزرے ہیں. لائک اٹس ناٹ اباؤٹ ٹیریٹری, اٹس اباؤٹ دیئر لائف, اٹس اباؤٹ دیئر مینٹل ہیلتھ, اینڈ ان کی پوری زندگی اس چیز سے جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. علینا, کیا پیغام دینا چاہیں گی دنیا میں جہاں پہ بھی ہم, چاہے پاکستانی آباد ہے, چاہے کشمیری آباد ہے, جہاں ہمارا نوجوان آباد ہے, انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ کشمیر کے لیے اپنی آواز اٹھانی ہے؟ بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز ہمارے جو آپس کے انٹرنل جو ایشوز ہیں وہ تو چلتے ہی رہیں گے, بٹ کشمیریز کو ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان کے لیے ان کو جو آواز ہے ان کی وہ دنیا تک پہنچا سکیں. ان کے پاس وہاں پہ کمیونیکیشن بلیک آؤٹس ہے, وہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز نہیں ہیں, تو ہم لوگوں کو چاہیے ایز انڈیپینڈنٹ لوگ جن کے پاس یہ ساری فیسلٹیز ہیں, ہم ان کی وائس بنیں, ہم ان کے بارے میں اور جو ان کی وہ اسٹرگلز ہیں وہ پوری دنیا کو بتائیں, اور ہم لوگ دنیا کو لائک ایک پریشرائز کریں کہ پلیز کچھ کریں اس ایشو کے لیے, تاکہ جو لوگ ہیں وہ ایزیلی اپنی ایز پر دیئر ایسپائریشنز وہاں پہ اپنے لیے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکے, بجائے کہ وہ ایک پریشر میں اور ایک ملٹری کے انڈر وہ اپنی پوری زندگی ایک قید میں گزار دیں. بالکل ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ علینا, اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا جو حق ہے وہ ان کو دینا چاہیے, وہ جیسے اس کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ان کو حق خود ارادیت دینا چاہیے. اور ویسے بھی یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت, جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. کشمیر پاکستان کا حصہ تھا, پاکستان ہے, اور پاکستان ہی انشاءاللہ بن کے رہے گا انشاءاللہ. اللہ نے کے بعد.